Why is the election commission target? Because there is a case foreign funding against Imran Khan which is very close to now decision, اور جس کے ڈیسیجن کے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ لوگوں کو بھی پتہ ہیں اور خود عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہیں. جب سے عمران خان صاحب کو یقین ہوا ہے تب سے ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف کمپین جو ہے انلیش کر دی ہے, اور جو کچھ ان کے سابقہ وزیر اور مشیر کہہ رہے ہیں وہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے لیے کافی ہے. دوسری طرف آپ فوج کو کہہ رہے ہیں اپنی غلطی کو کریکٹ کر لیجئے, خدا کے واسطے بس کر دے بھائی, یہ وہی فوج ہے جو اس کے مرہون منت تھا آپ کا اقتدار کے ایوانوں تک آنا, تب تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. اب چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھلواڑ نہ کریں, آپ اس طریقے سے چیلنج نہ کریں, تو آپ جو ہے ان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں. پھر تیسرا انسٹیٹیوشن عدالتوں کا ہے, یہ وہی عدالتیں ہیں جو نواز شریف, شہباز شریف اور دوسروں کے خلاف فیصلے کر رہی تھی, تو یہ آزاد عدلیہ تھی. اور اب آپ کی باری آئی ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات کو عدالتیں کیوں لگائی ہیں. رات کو عدالتیں لگانے کا سوال پوچھنے والے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ جب عدالت لگ رہی تھی اس وقت آپ اور آپ کا اسپیکر کیا کر رہا تھا. جب یہ جواب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو رات کو عدالت لگنا جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. تو اس لیے یہ وقت اتنا کڑا ہے, اکنامک کنڈیشنز ہماری ٹھیک نہیں ہیں, پولیٹیکل حالات ہمارے ایک طرح سے ٹرمائل کی طرف جا رہے ہیں, خدا کے واسطے اداروں کو بخش دیجیے. بالکل, لیکن اس میں ایک اور ایک بات آتی ہے بخاری صاحب اینڈ افتخار صاحب اینڈ جاوید صاحب, کہ اب ایک جو کال انہوں نے دیا ہے کہ جی 26 کو ایک دھرنا ہوگا یا پروٹیسٹ ہوگا آؤٹ سائڈ دی الیکشن کمیشن, جو چیز اسٹڈی کرنی ہے, کیا اس دھرنے سے یا اپوزیشن بار بیٹھ کے ایک پروٹیسٹ کرنے سے کیا چیف الیکشن کمیشن کا جو ہیڈ ہے راجہ صاحب, وہ کیا ان کی باتیں مان لیں گے؟ کیا وہ سب کچھ یہ کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, ہاں میں سکم کر جاتا ہوں, یہ کریں؟ وائی کی ناٹ اٹ ناٹ بی سالوڈ افتخار صاحب؟ دس کی ناٹ بی سالوڈ. نو, یس, اٹ از اے پارٹ آف اے پلان, ویل ریہرسڈ, ریٹرن, اینڈ ناؤ اس پہ عمل ہو رہا ہے. اس میں ہے کہ اداروں کو تباہ کر دو, اداروں کو ذلیل کر دو, اداروں کو متنازع بنا دو, تاکہ ریاست پاکستان کمزور ہو جائے, تاکہ آئین پاکستان کے اندر جو اختیارات اداروں کو دیے ہیں اس پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں, مجموع کے ذریعے طاقت کو چھین لو. اور اب یہ فیصلہ کیا گیا. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ کسی فاسسٹ رجیم کی بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور جو کچھ کہہ رہا ہوں میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اور جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں پڑھ رہا ہوں, جو میں جان رہا ہوں, جو میرے علم تک آ رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے, میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اندرونی طور پہ. پہلے تو کہا گیا تھا کہ میں سارے پاکستان کو بلاؤں گا اسلام آباد, تو پھر مشورہ دیا گیا نہیں, ساروں کو نہ بلائیں, کچھ پاکستان کو بلا لیں اور یہ جو الیکشن کمیشن کا دفتر اس کو تہس نہس کر دیں. لیکن جاوید پلیز کنٹینیو ود دس. لیکن ایک اور چیز آتی ہے, مجھے 70s یاد آتا ہے, تھیوری آف سوشلزم آپ نے پڑھی ہے؟ کیا ہے؟ لاک آؤٹ کرو, گھراؤ کرو, جلاؤ, یہ وہ, اینڈ دین ری بلڈ اگین. دیٹ از واٹ ہیپنڈ ان دی 70s. Is this what he wants now? No, it's not. کیونکہ آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا, اصل میں تمام کہانی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ بات آپ نے کی تھی کیا نیشنل انٹرسٹ کی آپ نے بات کی تھی, اور بدقسمتی ہمارے ملک کی یہی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی ہیں, چاہے اس وقت کی حکومت ہے چاہے اس وقت کی اپوزیشن, ہر ایک کا نیشنل انٹرسٹ انہوں نے خود کا ڈیفائن کیا ہوا ہے. ان کا نیشنل انٹرسٹ صرف اتنا ہے جتنا ان کو اقتدار میں آنے کے لیے سرو کرتا ہے, یا اقتدار کو مینٹین کرنے کے لیے سرو کرتا ہے, یا دوبارہ جس طرف آج عمران خان بات کر رہے ہیں دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے سرو کرتا ہے. ٹوٹل نیشنل انٹرسٹ یہ ہے. اگر اس ملک میں واقعی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو نیشنل انٹرسٹ کا کنسرن ہوتا اور عوام کا کنسرن ہوتا تو آج نہ اس ملک کی پولیٹیکل سچویشن اس نہج تک پہنچی ہوتی, نہ اکانومی آپ کی آج اس طرف ہوتی کہ ہر طرف ڈیفالٹ کی باز گشت سنائی دیتی ہے, نہ آپ کے جو اداروں کی جس طرف آپ بات کر رہے ہیں آپ کا انصاف کا نظام 130ویں نمبر پہ ہوتا, نہ آج آپ کے ادارے اس مقام پہ ہوتے کہ جہاں اگر حکمران نہیں ہے تو سیلف سسٹینیبل نہیں ہے. دیٹ از امپورٹنٹ پوائنٹ. بدقسمتی کیا ہے کہ ادارے بھی لاپاہج ہو چکے ہیں. آپ بالکل صحیح کہا. کیوں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ؟ یہ جو ان کا پوائنٹ میں خان صاحب کی بات کو تھوڑا سا, اور جو آپ نے آخری سوال پوچھا کہ 1970 والا قصہ دہرایا جا رہا ہے,
دیکھیے سوشلزم کی کیمپین اور فیشزم کی کیمپین میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ چلتی ہے کسی ایک آئیڈیالوجی کے تحت، اور آئیڈیالوجیکل پارٹیز چلاتی ہیں. آپ حوالہ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا. اٹس این آئیڈیالوجیکل پارٹی. اٹ ایکٹس انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اٹ ہیز ہیڈ 3 regimes، چوتھی کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں وہ. دے ہیو ورکڈ فار پاکستان ود ان دا کانسٹیٹیوشن. جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ نہ کسی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، نہ کسی ادارے کو مانتے ہیں. سو دس از ناٹ سوشلزم، دس از فیشزم. میں 2 باتیں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اداروں کو رسپیکٹ نہیں کریں گے، کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ نہیں کریں گے، تو پھر آئی ڈونٹ نو آن ہوز ایجنڈا آر یو ورکنگ. بالکل ٹھیک بات کیا. اور پاکستان میں جس بات کو میں کر رہا تھا، پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت پسند ہے ہی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری فیشزم کی طرف جاتی ہے. اور ایونچولی بات افتخار صاحب یہی بات ہے. اگر ایک ذرا ان کو آپ نے اپنے تھیسس دے دیا، بات مکمل کر لینے دینا. بات کو آپ ساری پارٹیوں کو آپ نے ایک ہی ڈنڈے سے بالکل ایسے ہی. نہیں دیکھیں جاوید صاحب ایک بات سنیے. You come back after that. جاوید صاحب ایک بات سنیے. آپ آئین کو مانتے ہیں؟ بالکل آئین ہونا چاہیے اور آئین کے تحت سب کو عمل کرنا چاہیے. سن لیں، میں نے جو کچھ بھی کہا میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ یہ آئین کو ختم کرنے، آئین کے اندر موجود جو ادارے ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے اور ان کو ڈیمولش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں بہت سارے بنیادی سوالات کھڑے ہو جائیں. چونکہ 3.5 سال میں ہی سارا گند مچا ہے. پہلے تو ماشاءاللہ اس ملک میں آئین کی بھی پاسداری تھی. جو ادارے تھے وہ بھی بہت سپریم تھے. پاکستان کے تمام ادارے اتنے اچھے انداز سے بات کرنے کی نہیں ہے. اس وقت عمران خان پولیٹیکلی بہت غلط کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جس طرح نفرت کی سیاست عمران خان کر رہے ہیں، پاکستان کو دور لے جانے کے لیے ان کو سب کے ساتھ تو نہ ملاؤ نا یار. اس کی مرضی ہے ملا رہا ہے وہ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے کس نے کہا، کون سا صدر تھا جس نے کہا میں حلف نہیں لوں گا، کون سا گورنر تھا جس نے کہا میں حلف نہیں لوں گا، کون سا اسپیکر تھا جس نے کہا کہ میں آئین کو نہیں مانتا، کون سا ڈپٹی اسپیکر تھا جس نے کہا میں آئین کو نہیں مانتا. ان 4 چیزوں سے ہی ریاست میں نہیں چلنا. بالکل یہ بنیاد ہے. چلنے کے لیے اور بھی بہت سی یہ بنیاد ہے. یہ سمبل اور بنیاد ہے. اگر الیکشن کمیشن نہیں ہوگا، اگر پارلیمنٹ نہیں ہوگی، اگر پارلیمنٹ کے ادارے نہیں ہوں گے، اگر گورنر نہیں ہوگا. یہ الیکشن کمیشن ہے جو 4 سال 5 سال فیصلے نہیں کرتا. فیصلہ نہ کرنا اور چیز ہے. تو پھر 7 سال سے ہمارے ان حکمرانوں نے الیکشن کمیشن کی ریفارمز کے لیے کیا کیا؟ چھوڑو یار. خان صاحب ایک منٹ یار، اس کے اندر کا عمران بول رہا ہے، اس کو بولنے دینا یار. نہیں عمران کی بات سنو. ڈو ناٹ مکس تھنگس پلیز. ان کا کیس 7 سال سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ غلط چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنا وقت پہ فیصلہ ہونے دو، ختم. اب اس کو جلانا چاہتے ہو، بلڈنگ کو گرانا چاہتے ہو، اپنا الیکشن کمیشن کو باہر لا کے اس کے کپڑے پھاڑنا چاہتے ہو، اوکے ڈو اٹ. میرا کوشچن صرف اتنا 7 سال سے کیوں چل رہا ہے؟ کیوں نہیں ٹائم پہ فیصلے ہوتے؟ اگر ٹائم پہ فیصلے ہوتے تو نہ ہمارے جو عدلیہ، نہ ہمارے محکمے، نہ ہمارے انسٹیٹیوشن کسی کے اتنے برے حالات نہ ہوتے. جاوید یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایک سچویشن ہے جو کہ پہلے نہیں ہوئی ہے. اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جنرل مشرف نے اوتھ لینا تھا پی ایم ایل این سے، انہوں نے لیا بلیک بینڈز پہن کے بھی. یس بیکاز لیا نا، کانسٹیٹیوشن آنر ہوا. اور کس نے آنر کیا؟ ایک اس نے آنر کیا جو جس نے سسپینڈ کیا تھا، ابینس میں رکھا، اس نے بھی رسپیکٹ دی. تو ایسا تو نہ کرو نا. تو پھر افتخار صاحب سادہ سا سوال یہ آتا ہے کہ جو آئین اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے یا اننیسیسریلی چیزوں کو مکس اپ ہیچ اپ کر رہا ہے، اس کی سزا کدھر ہے؟ اس کو کون پکڑے گا؟ ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا، ابھی آپ نہیں بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے. وہ پریزیڈنٹ کو آپ تو امپیچ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، نمبر نہیں ہے آپ کے پاس. پریزیڈنٹ اب آپ کو تنگ بھی کرے گا. وہ آپ کو جو لیٹر آپ بھیجیں گے وہ 2 مہینے رکھ لے گا. کیوں؟ یہ بھی گیم آگے ہونی ہے. تو پھر پارٹی پالیٹکس زیادہ ہے. ٹھیک ہے مائی ڈیئر جاوید، ابھی تو تیرے لیڈر کے خلاف فیصلہ نہیں آیا.
ابھی سے یہ حال ہے آپ لوگوں کا تو فیصلہ آنے کے بعد کیا بنے گا؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ ان کو کہہ رہے تھے ان کا لیڈر ہے، اب آپ ان کا کہہ رہے ہیں۔ میرا لیڈر کون ہے؟ میرا ہر وہ شخص لیڈر ہے پاکستان، میرا ہر وہ شخص لیڈر ہے جو گفتگو آئین کے لیے پاکستان کا احترام کرتا ہے۔ پرووکیٹو یعنی یوزیج آف ورڈز ضروری ہوتا ہے، میں کون سمجھتا ہے اس بات کو؟ نہ میری مراد یہ ہے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے، نہیں، آپس میں نہیں، گفتگو کے لیے دیکھیں metaphoric. گزارش یہ ہے اگر کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو پھر تو سب ٹھیک ہو رہا ہے، اور اگر ہے تو احترام کرو۔ اگر ہے تو احترام کرنا پڑے گا، اور جتنوں نے ماضی میں نہیں کیا ان کو بھی، اور جو اس وقت نہیں کر رہے ان دیکھیں کو بھی۔ بہت زیادہ عجیب بات ہے، گورنر صاحب کا کوئی کام ہی نہیں ہے جو گورنر صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں، اوکے ٹھیک ہے؟ چلے جی، اب سوال یہ ہے کہ اب کون سمجھائے میرے دوست جاوید کو، بھئی اگر پہلے کوئی برائی ہوئی، کوتاہی ہوئی، وہ ہے Two wrongs don't make one right. Absolutely, two wrongs. نہیں رہا کہ یہ ٹھیک کر رہا گورنر۔ one right has to be done right now because